آج ہم تخلیقی نثر کی مختلف اصناف میں فرق سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سفرنامہ، آپ بیتی اور روداد میں فرق سیکھ لیتے ہیں۔ اب اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر یہ تین باکس بنا لیتے ہیں، صفحے کو تین حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سفرنامے، آپ بیتی اور روداد میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے۔ سفرنامہ نگاری سیکھتے ہوئے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سفرنامہ ہم ایسی کسی تحریر کو کہتے ہیں، ایسی لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جس میں ہم اپنے سفر کے واقعات بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے کسی بھی سفر کا یا اپنے بہت سے اگر ہم نے سفر کیے ہوتے ہیں تو اس کے جب ہم واقعات بتاتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیکھا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں، اور اس دوران سفر کے دوران ہم نے کیا محسوس کیا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں، لکھ کر بتاتے ہیں، تو اسے ہم سفرنامہ کہتے ہیں۔ یعنی مختصر طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کسی سفر کے بارے میں تفصیل سے لکھنے کو ہم سفر نامہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے خود سفر کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اسے سفر نامہ کہیں گے۔ اب آپ بیتی کیا ہے؟ جب ہم نے آپ بیتی نویسی سیکھی تھی تو ہم نے یہ پڑھا تھا آپ بیتی یعنی اپنے آپ پر جو گزری، جو بیتی، تو اس کو لکھنا۔ مراد یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کی کہانی جب خود لکھ کر بتائی جائے گی تو اسے آپ بیتی نویسی کہیں گے۔ آپ بیتی اپنی پوری زندگی کی کہانی، اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی کی کہانی بھی ہو سکتی ہے، زندگی کا کوئی ایک واقعہ بھی ہو سکتا ہے، یا زندگی کے کچھ واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سفر نامے سے آپ بیتی کیسے مختلف ہوگی کہ آپ بیتی میں ہم اپنی پوری زندگی کی کہانی یا زندگی کا کوئی ایک واقعہ یا کچھ واقعات کو لکھتے ہیں۔ سفر نامے میں ہم صرف اپنی زندگی میں جو ہم نے سفر کیے ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں، اور آپ بیتی میں وہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آیا ہو، یا پھر پوری زندگی کی کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اسی طرح روداد ان سے کیسے مختلف ہے؟ روداد نویسی میں ہم نے سیکھا تھا کہ کسی بھی واقعے یا تقریب کو جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے کوئی واقعہ یا تقریب خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے، تو اس کو ایک کہانی کی صورت میں لکھنا یا اس کو بتانا کہ ہم نے وہ واقعہ کیسے ہوا، کہاں ہوا، ساری تفصیل بتانا، اس کو ہم روداد لکھنا یا روداد نویسی کہتے ہیں۔ تو یعنی یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفرنامہ اور آپ بیتی سے روداد کس طرح مختلف ہے کہ کسی آنکھوں دیکھے واقعے کے بارے میں تفصیل سے لکھنے کو ہم روداد لکھنا کہتے ہیں یا روداد کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، تینوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ روداد ہم جو کچھ ہمارے سامنے ہم نے کوئی اگر واقعہ یا تقریب ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو ہم اس کے بارے میں جب تفصیل سے لکھیں گے تو وہ روداد کہلائے گی۔ آپ بیتی ہماری اپنی زندگی کی کہانی، اس کا کوئی ایک واقعہ، کچھ واقعات، کچھ بھی۔ اور سفر نامہ ہم نے اگر کسی اپنے سفر کے بارے میں کچھ لکھنا ہے تو اسے ہم سفر نامہ کہیں گے۔ یہ ان کا بنیادی فرق ہے۔ انداز، لکھنے کا طریقہ وہ تینوں کا ایک جیسا ہی ہے، یعنی آپ میں کر کے لکھتے ہیں، میں نے یہ سفر کیا، میں وہاں پر گئی، میرے ساتھ یہ ہوا، یا پھر میں نے یہ دیکھا، تو سب کا انداز ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے ترتیب کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، کس ترتیب سے آپ نے کس کس جگہ کا سفر کیا، پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، یہ تینوں میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، ترتیب بھی اور میں کر کے بھی لکھنا ہوتا ہے، سادہ الفاظ میں بھی لکھنا ہوتا ہے، لیکن بنیادی فرق ان میں یہ ہے۔ اب یہ تو ہم نے سفر نامہ، آپ بیتی اور روداد میں فرق سیکھ لیا۔ اب ہم یادداشت، معلوماتی رپورٹ اور تجزیاتی رپورٹ میں فرق سیکھیں گے۔ یہاں پر بھی ہم صفحے کو تین حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم یادداشت دیکھیں گے کہ یادداشت کسے کہتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یادداشت نویسی کہا جاتا ہے جب ہم کسی موضوع، لیکچر، مطالعہ یا میٹنگ وغیرہ کی اہم باتیں اپنے پاس لکھتے ہیں یا نوٹ کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی سن رہے ہوں، تو اس میں سے اپنی یادداشت کے لیے یعنی بعد میں یاد رکھنے کے لیے ہم اپنے پاس کچھ نوٹس بنا لیتے ہیں۔ نوٹس کی صورت میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں اس میں ہم کچھ چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں وہ ہمیں یاد رہیں، تو اس کو ہم یادداشت کہتے ہیں۔ اب معلوماتی رپورٹ کسے کہا جاتا ہے؟
معلوماتی رپورٹ نگاری کے وقت ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کسی واقعے یا موضوع پر اپنی کسی بھی ذاتی رائے کے بغیر، یعنی کیا اس بارے میں سوچ رہے ہیں، اس واقعے یا موضوع کے بارے میں آپ خود کیا سوچتے ہیں، اس کے بغیر بس واضح واضح حقائق لکھنا، یعنی سچی باتیں لکھنا، سچ بتانا کہ وہ موضوع، اس موضوع میں کیا سچی باتیں ہیں یا اس واقعے میں کیا ہوا، وہ سچائی بتانا کسی واقعے یا موضوع کے بارے میں مختصر انداز میں ضروری معلومات دینا، اس کو ہم معلوماتی رپورٹ نگاری کہیں گے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی موضوع یا واقعے کے حقائق لکھنا، اس کے بارے میں سچی معلومات لکھنا، اسے معلوماتی رپورٹ کہیں گے۔ اور یہ تو معلوماتی رپورٹ ہے۔ اب تجزیاتی رپورٹ کیا ہے؟ تجزیاتی رپورٹ نگاری کے دوران میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کسی موضوع، کسی مسئلے، کسی واقعے پر معلومات بھی دینا، یعنی واضح حقائق بھی لکھنا، اور پھر اس کا تجزیہ بھی کرنا، یعنی یہ بھی بتانا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجزیاتی رپورٹ معلوماتی رپورٹ سے اور یادداشت سے کیسے مختلف ہے کہ کسی موضوع یا واقعے کے بارے میں ہم معلومات بھی دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے حقائق بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس پر تجزیہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا جائزہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس میں صحیح ہے، یہ اس میں غلط ہے۔ اور معلوماتی رپورٹ میں بس صرف ہم حقائق لکھتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، یا ہم اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ تو ان کا بنیادی فرق ہے، یعنی یہ اہم باتیں ہیں جو ہم کسی کوئی چیز سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یہ کسی موضوع یا واقعے کی رپورٹ ہے جو ہم صرف معلومات دے رہے ہوتے ہیں، صرف حقائق بتا رہے ہوتے ہیں، صرف سچائی بتا رہے ہوتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں یہ نہیں بتا رہے ہوتے۔ اور تجزیاتی رپورٹ میں سچائی بتانے کے ساتھ ساتھ ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ اپنی رائے بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یادداشت جو ہے وہ ہم اپنی رائے کے بغیر لکھتے ہیں، یعنی ہم صرف وہ نکات یا وہ پوائنٹس لکھتے ہیں جو ہم نے اپنی کسی کچھ چیز پڑھتے ہوئے یا کچھ سنتے ہوئے جو ہمیں کوئی چیزیں اہم لگ رہی ہوتی ہیں، انہیں ہم بس اپنے پاس صرف ان باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، ساتھ اپنی رائے نوٹ نہیں کرتے۔ معلوماتی رپورٹ میں بھی ہم اپنی رائے نوٹ نہیں کرتے یا ہم اپنی رائے نہیں لکھتے، لیکن تجزیاتی رپورٹ میں ہم اپنی رائے بھی لکھتے ہیں، اپنی رائے بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اب ان کے لکھنے کے طریقے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یادداشت کو ہم الفاظ اور فکروں کی صورت میں نوٹ کرتے ہیں۔ الفاظ اور فکروں کی صورت میں کیسے؟ یعنی پورے جملے نہیں لکھتے۔ جیسے دیکھیں ابھی یہ نقطہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ اپنی رائے کے بغیر، یا پھر یہاں پر میں نے لکھا ہے اپنی رائے بھی دینا، یا یہاں پہ لکھا ہے الفاظ اور فکروں میں۔ تو یہ پورا جملہ نہیں ہے، یہ کچھ الفاظ ہیں یا بس فکرے ہیں جس سے میں اپنی بات سمجھا رہی ہوں۔ تو جب ہم یادداشت نوٹ کرتے ہیں تو ہم پورے جملوں میں نوٹ نہیں کرتے، بلکہ اسی طرح جیسے یہاں پر یہ میں لکھ رہی ہوں نا، نکات کی صورت میں، الفاظ فکروں میں، اس طرح سے ہم یادداشت الفاظ میں یا فکروں میں نوٹ کرتے ہیں۔ لیکن معلوماتی رپورٹ اور تجزیاتی رپورٹ جملوں اور عبارتوں کی شکل میں لکھی جاتی ہے، تو یعنی یہ ان کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اب یہ تو الفاظ اور جملوں کی بات ہو گئی طریقے میں۔ اب ایک اور ہے کہ یادداشت میں 3 طرح کے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی آپ 3 طرح سے یادداشت کو اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا یادداشت نویسی کے طریقے ہم نے سیکھے تھے کہ سادہ انداز میں بھی ہم یادداشت کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ چیز ہمارے پاس ایک نوٹ ہوئی ہے کہ اوپر لکھا ہے یادداشت نویسی کا طریقہ، اور نیچے یہ سٹارز لگے ہوئے ہیں اور سامنے یہ 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ہم اس طرح بالکل سادہ انداز میں بھی یادداشت کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم فلو چارٹ بنا کر بھی یادداشت کو نوٹ کر سکتے ہیں یا یادداشت اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، اور صفحے کو مختلف خانوں میں تقسیم کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ فلو چارٹ اس طرح سے ہوتا ہے، کچھ اس طرح سے آپ فلو چارٹ بناتے ہیں، تو آپ یادداشت نویسی کو فلو چارٹ کی صورت میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے جیسے میں نے یہاں آپ کے سامنے اسکرین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس طرح بیچ میں مارجنز ڈرا کر کے، حاشیہ لگا کے، اس طرح آپ اپنے صفحے کو بھی اس طرح مختلف خانوں میں تقسیم کر کے یادداشت کو اپنے پاس لکھ سکتے ہیں۔
تو یہ یادداشت نویسی کے 3 طریقے ہیں. آپ ان میں سے کوئی کسی ایک طریقے سے یادداشت لکھ سکتے ہیں. لیکن معلوماتی رپورٹ اور تجزیاتی رپورٹ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، لیکن اس طریقے کے مختلف حصے ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی طریقے پر آپ نے معلوماتی رپورٹ لکھنی ہے اور اس کے ان حصوں کے مطابق لکھنی ہے. پہلے عنوان، پھر تعارف، پھر ضروری تفصیل یا معلومات، اور آخر میں اختتام والا حصہ ہوتا ہے. تجزیاتی رپورٹ کا بھی ایک ہی طریقہ ہے اور اس کے مختلف حصے ہیں، لیکن یہ حصے معلوماتی رپورٹ کے حصوں سے بالکل مختلف ہیں. پہلا حصہ تو عنوان ہی ہے، دوسرا تعارف کا ہے. اب تیسرے حصے میں آپ معلومات دیتے ہیں، چوتھے حصے میں آپ تجزیہ کرتے ہیں انہی معلومات کا، یعنی اپنی رائے اپنے سمجھ کے مطابق بتاتے ہیں کہ اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آپ نتائج بتاتے ہیں، اپنی جو آپ نے تجزیہ کیا ہوتا ہے اس کے نتائج، اور اس کے بعد آپ تجاویز دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ صحیح کو برقرار کیسے رکھا جائے، قائم کیسے رکھا جائے، اور جو چیزیں غلط ہیں ان کو صحیح کیسے کیا جائے. تو اس طرح تجزیاتی رپورٹ معلوماتی رپورٹ کے حصوں میں اور معلوماتی رپورٹ کے حصوں میں بھی فرق ہوتا ہے، لکھنے کے طریقے میں بھی فرق ہوتا ہے. اور یادداشت لکھنے کا کوئی حصے تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن 3 مختلف طریقے ہیں، ان میں سے کسی ایک طریقے کے تحت آپ یادداشت نوٹ کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں. تو یہ یادداشت میں، معلوماتی رپورٹ میں اور تجزیاتی رپورٹ میں ایک بنیادی سے فرق ہیں جو ہم نے سمجھے ہیں. اب اس کے علاوہ نثر میں ایک اور معاف کیجیے گا، نثر میں ایک اور صنف ہے جسے ہم کہتے ہیں رپورتاژ. اب جو یہ رپورتاژ ہے، یہ جتنی ابھی ہم نے اوپر اصناف پڑھی ہیں ان کا کوئی مکسچر سا ہے. یعنی اس میں معلوماتی رپورٹ بھی آ جاتی ہے، اس میں تجزیاتی رپورٹ کا طریقہ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں آپ سفر نامہ، آب بیتی اور روداد کی چیزیں بھی شامل کر سکتے ہیں. کیسے؟ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں. رپورتاژ ہم کہتے ہیں کسی حقیقی واقعے، جگہ یا شخص کے بارے میں تفصیل سے کہانی کی صورت میں لکھنا. اب دیکھیں، ہم جب کسی حقیقی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی سچی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ہم معلومات دیتے ہیں. اگر کوئی سچی معلومات کسی واقعے یا کسی موضوع پر، تو ہم اسے معلوماتی رپورٹ نگاری کہتے ہیں. اگر ہم اس میں اپنی رائے بھی شامل کر دیتے ہیں تو وہ تجزیاتی رپورٹ نگاری ہو جاتی ہے. اب ہم اگر کسی سچے واقعے یا کوئی جگہ جو واقعی موجود ہے یا کوئی حقیقی شخص ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، لیکن ہم اسے رپورتاژ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نہ تو تجزیاتی رپورٹ والا انداز اپنا رہے ہیں، نہ صرف معلوماتی رپورٹ والا، بلکہ ہم اسے تفصیل سے کہانی کی شکل میں بتا رہے ہیں. اب دیکھیں، ہم کہانی بھی جب لکھتے ہیں تو ہم بعض اوقات ایک خیالی کہانی ہوتی ہے، ایک فرضی کہانی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ وہ سچی کہانی بھی ہوتی ہے. تو وہ جو سچی کہانی ہوتی ہے اسے ہم یہاں پر رپورتاژ کہہ رہے ہیں. یعنی ایک کہانی، کسی سچی جگہ کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں. اب جگہ کے بارے میں جب آپ لکھتے ہیں جس کا آپ نے خود سفر کیا ہوتا ہے تو آپ اسے سفر نامہ کہتے ہیں. کسی شخص کے بارے میں، کوئی واقعی شخص موجود ہے اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتاتے ہیں تو ہم کسی شخص کے بارے میں، آپ نے اسے دیکھا، آپ نے سامنے کچھ کرتے ہوئے دیکھا یا کچھ بھی جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، تو ہم اسے روداد بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی شخص کی روداد بتا رہے ہیں. تو یعنی یہ ان سب اصناف کا جو ہم نے ابھی سیکھی ہیں ان کا ایک مکسچر سا ہے. آپ اس کو بالکل اپنے انداز میں لکھتے ہیں. اس میں آپ کہانی کی طرح کردار بھی ڈالتے ہیں. کردار سے مراد ہے کہ جتنے لوگ بھی اس واقعے میں شامل ہیں یا اس جگہ پر آپ نے دیکھے یا اس شخص سے منسلک اور جتنے بھی لوگ ہیں، آپ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں. یعنی آپ کردار بھی لکھتے ہیں اور کرداروں سے بات بھی کرواتے ہیں، مکالمے بھی کرواتے ہیں. جیسے کسی کہانی میں مکالمے ہوتے ہیں، کردار آپس میں بات کرتے ہیں، اور ایک پوری کہانی کی شکل میں آپ وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ منظر بھی آپ بتاتے ہیں. کوئی واقعہ ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں آپ وہ بھی بتاتے ہیں. جگہ ہے تو اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی وہ بھی. شخص ہے تو آپ نے اس کو کہاں پر دیکھا، کیسے آپ اس سے ملے، کیا ہوا، ساری چیزیں. منظر بھی آپ بتاتے ہیں. تو یعنی جیسے آپ ایک کہانی لکھتے ہیں نا، اسی طرح آپ کسی حقیقی واقعے، جگہ یا شخص کے بارے میں جب بتاتے ہیں کہانی کی صورت میں،
تو اسے آپ رپورتاج کہتے ہیں۔ ابھی اس پر رپورتاج پر مزید کام ہو رہا ہے، محققین مزید تحقیق کر کے اس پر مزید ابھی بتانے میں لگے ہیں کہ اس کو کیا کہیں گے، اس میں اور کیا چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں، یا اس میں سے کون سی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، تو ابھی اس پر مزید بھی کام کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے تخلیقی نثر کی مختلف اصناف میں فرق سیکھا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس نثر کی مختلف اصناف کے بارے میں فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔